اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اے میرے فرشتوں تیار ہو جاؤ. ساری جنت میں سجائی گئی, فرشتے تیار ہو گئے. آدم حوا کا نکاح ہونے والا ہے. ایک جملہ اور میں دینا چاہتا ہوں. علامہ شوکت القادری بیٹھے ہیں, علامہ جان عالم بیٹھے ہیں, ہمارے خطیب و امام بھی بیٹھے ہیں. ان کی موجودگی میں جملہ دینا چاہتا ہوں. ہمارا آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی مفتی ہوں گے, کوئی امام ہوں گے, کوئی قاضی ہوں گے, کوئی مولانا ہوں گے, کوئی پیر ہوں گے, کوئی مرشد ہوں گے, لیکن آدم کا نکاح پڑھانے والا نہ فرشتہ ہے, نہ مرشد ہے, نہ پیر ہے, نہ نبی ہے, نہ عالم ہے, نہ انسان ہے, بلکہ آدم کا نکاح پڑھانے والا پروردگار. آدم کا نکاح پڑھانے والا کون ہے؟ بولیے پیچھے سے. پروردگار عالم. دنیا میں ایک پہلا انسان آدم ہے جس کا نکاح خدا نے پڑھایا. میرے آقا کا بھی نکاح ہوا, میرے آقا کا نکاح خدا نے نہیں پڑھایا, بلکہ میرے آقا کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا. جب خدیجہ سے شادی ہوئی تھی تو ابو طالب نے پڑھایا تھا. حضرات محترم, اور میں آپ سے بتاتا چلوں, پروردگار عالم نے صرف ایک نکاح پڑھایا, وہ بھی آدم علیہ السلام کا. جب نکاح کی بات ہونے لگی, جنت میں سارے فرشتے تیار ہیں. اللہ رب العزت نے کہا ہے میرے فرشتوں دین مہر کی تیاری کرو. آج معلوم ہے ہمارا آپ کا حال کیا ہے. جب دین مہر کی بات آتی ہے تو مہر فاطمی سب کو یاد ہے, اور جب جہیز کی بات آتی ہے تو سب لوگ فراموش کر دیتے ہیں. ایک قوم کے دینی بھائیوں, میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کوئی لے نہیں سکتا. بولیے, اللہ جسے دے اسے کوئی لے نہیں سکتا, اور اللہ جسے نہیں دے گا اسے کوئی دے نہیں سکتا. ہماری قوم کی بچی شہر احمد آباد میں سابرمتی دریا میں چھلانگ لگا کر عائشہ نے پیغام دے کر گیا تھا کہ ایک عائشہ کو بچا نہیں پائے, اگر یہی جہیز جیسی لعنت رہے گی تو کروڑوں عائشہ کی موت ہوگی. ایک عائشہ نہیں مری ہے بلکہ اس کے پیچھے کروڑوں عائشہ مری ہے. تو اے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, جہیز جیسی لعنت سے توبہ کر دیجئے اور اپنا پیشانی کو بارگاہ خدا میں چھپا کر کہیے اے پروردگار, ہم نکاح کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں تو تیرے مصطفیٰ کے طریقے پہ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, ارے مجھ دیکھنے کا ہوگا پردے میں بھلائی. آدم کا جب نکاح ہوا تھا جنت میں, اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دین مہر کا انتظام کرو. ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا, پروردگار جتنی چاندی ہے, جتنے سونے ہیرے جواہرات ہے, یہ سب آدم کا مہر ہوگا. بولیے, ابھی آپ اسے پیشتر میرے بڑے خاص شاگرد عزیزم مولوی ساجد رضا سے بڑی اچھی نعت پاک سنی ہے, انشاءاللہ پھر سنیں گے آپ. یہ خصوصی شاعر کے حصے سے آئے ہوئے ہیں. میرے بعد علامہ شوکت القادری کی تقریر ہوں گی, جانے عالم صاحب ماشاءاللہ, اور خطیب و امام, یہ سارے لوگ کا بیان ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا نکاح, اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا دین مہر کی تیاری کرو, تو سارے فرشتوں تیار ہو گئے. فرشتہ نے کہا پروردگار جنت اور اس کی نعمتیں, دنیا اور اس کی بہاریں, آدم کا مہر ہوگا. اللہ نے کہا اس سے قیمتی چیز پیش کرو. بتانا یہ ہے کہ نکاح کے ٹائم میں مہر فاطمی یاد ہے, اور جہیز کے وقت میں جہیز فاطمی یاد نہیں ہے. شادی نبی کے طریقے پہ, نبی کے اصول پر, لیکن کب جہیز جیسی لعنت سے توبہ کرے. علماء نے کہا یہ جہیز جو لیتے ہیں یہ رشوت ہے, دینا بھی حرام ہے, لینا بھی حرام ہے, اور دونوں کا ٹھکانہ جہنم. حضرت آدم علیہ السلام کا جب مہر ہوا تو سونے چاندی ہیرے جواہرات نہیں, جنت کی نعمتیں نہیں. اللہ نے کہا سب سے قیمتی چیز کیا ہوگا؟ کہا نبی پہ درود پڑھنا. بولیے, اے آدم علیہ السلام محمد عربی پر 11 مرتبہ 21 مرتبہ 17 مرتبہ درود پڑھ دے.
आज मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया में सारी नेमतों से बढ़कर, सारी दौलतों से बढ़कर, सारी बहारों से बढ़कर, सारी आशाइशों से बढ़कर, सारी राहतों से बढ़कर, सारी चीजों में सबसे कीमती चीज अगर कोई चीज है तो नबी पे दुरूद पढ़ना है। यही तो वजह है हमारा अकीदा, मेरा ईमान कहता है मिलाद में भी दुरूद पढ़ते हैं, नमाज में भी दुरूद पढ़ते हैं, जलसा में भी दुरूद पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस में भी दुरूद पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत में भी दुरूद पढ़ते हैं। और जो आदमी कसरत से दुरूद पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं पढ़ने से पहले मेरा दीदार होगा, पढ़ने के बाद जन्नत का हकदार होगा। जमीले कादरी कहते हैं मैं सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। पता चला, मालूम हुआ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज है नबी पे दुरूद पढ़ना। अब आदम का निकाह हो गया, रातों दिन कहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलते हैं ना। तो मैं एक जुमला बोल दूं कि गौस के दामन आपने नहीं पकड़ा है बल्कि मुर्गा के दामन पकड़ लिया। बेटा की शादी हो तो मुर्गा, मेहमान है तो मुर्गा। अगर गौस के दामन पकड़े होते तो आप मस्जिद में पहुंचे होते। जब आजान होती है गौस से आजम 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 40 साल। बोलिए कितने साल? 40 साल। आपने ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, सुभान अल्लाह। और 20 साल एक पांव पे खड़े होकर पहला पारा कुरान शुरू करते और फजर तक 300 पारा कुरान पढ़ देते। और कुछ लोग का तो हाल ये है कि पूरी जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ पाए। हज़रात, अगर कुरान पढ़ना नहीं आता, एक जुमला दे देता हूँ, अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो जो कुरान पढ़ते उनसे सुनिए। जितना साहब पढ़ने वालों को मिलेगा उतना सुनने वालों को मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं न सुनाने वाला है तो घर में कुरान पाक रखिए। और अगर कुछ भी नहीं, अगर कलमा याद है, दुरूद याद है, तो हर आयत हर सत्र पे बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए निकलिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप ये कहिए